السلام علیکم بابا شریف جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر ہے۔ آپ یہ بتائیے باجی کہ آپ نا فلم انڈسٹری کی طرف کیسی آئیں؟ فلم انڈسٹری میں میری بہن کو شوق تھا آنے کا، اور وہ آئیں بھی پہلے، لیکن میں اس وقت پڑھ رہی تھی اسکول میں، تو میں واپس آئی تو میری بہن کو سائن کرنے کے لیے ایک آئے ہوئے تھے، یہ جیٹ واشنگ پاؤڈر ایک ایڈ تھا اس کے لیے، کمرشل کے لیے، تو انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا کہ ہم نے اس کو سائن کرنا ہے، میرے ابا کو کہا، تو ابا نے کہا کہ یہ تو ابھی اسکول میں پڑھتی ہے تو چھوٹی ہے، اس کا کہتے ہیں ہمیں اسکول کی لڑکی ہی چاہیے، تو وہ اس پہ 2-1 مہینے چلتا رہا کہ نہیں یہ کام نہیں کریں گے، وہ کہنے لگے نہیں ہم نے تو کام اسی سے کروانا ہے، فاخرہ سے نہیں کروانا میری بہن سے۔ خیر وہ میری قسمت میں تھا، وہ ذریعہ بننا تھا فلم میں آنے تک بھی، اور 2-4 پلے ٹی وی کے کرنے تک بھی، تو وہ ایڈ میں نے کر لیا، اور وہ ہوا، اور اس کے بعد ایک طرح سے وہ اللہ نے اتنی شہرت دے دی، اسی سے ہی عزت اتنی مل گئی، لٹ اتنی مشہور ہوئی اس میں۔ ہاں وہ پتہ نہیں کس نے نکالی تھی وہ لٹ، جس نے میک اپ کیا تھا، مجھے تو آتا بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ بس آنا تھا، ایک اللہ تعالیٰ نے اس میں مقام دینا تھا فلموں کے اندر، تو کوئی ذریعہ ہی بنتا ہے نا، وہ اشتہار ذریعہ بن گیا ہے۔ تو اس سے آپ نے مقبولیت حاصل کی جیٹ واشنگ پاؤڈر سے، تو اس سے آپ نے مقبولیت حاصل کی جیٹ واشنگ پاؤڈر سے، تو پہلی فلم آپ کی کون سی تھی اور کس طرح آئی؟ پہلی فلم میرا خیال ہے کراچی میں، جیسے ایک ہی وقت میں وہ کمرشل ایک ہوا تو 2-4 اور ساتھ مل گئے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سال میں ایک کوئی چیز ہوتی ہے، یہ ایک مہینے میں 15 چیزیں آپ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک جو وہاں کے کوئی صوفی تبسم صاحب تھے، انہوں نے کوئی فلم بنائی، اس میں 1 اور 11، ہاں 1 اور 11، وہ کوئی ایک تھوڑی سی بنی، اسی اشتہار کے دوران ٹی وی پلے بھی ہو رہے تھے، کوئی سونی مہیوال بن گیا، کوئی ایک مس 4 o'clock بن گیا، ادھر ہی فون آنے شروع ہو گئے جو فلم والے تھے کہ جی ہمارے فلموں میں آپ کام کریں، تو اس طریقے سے شمی مارا جو تھیں انہوں نے مجھے اپنی فلم میں کاسٹ کر لیا، بھول ان کی فلم کا نام تھا، وہ جب میں لاہور آئی اور اس میں کام کیا تو وہ دیکھنے آتے ہیں سب پروڈیوسرز وغیرہ، ڈائریکٹر کہ کون نئی لڑکی آئی ہے، تو وہ کئیوں نے مجھے بھی سائن کر لیا چھوٹے چھوٹے رولز میں، لیکن اسی سال میں ہی یہ ایک فلم مجھے آفر ہو گئی جس کا نام تھا جو میرا نام ہے محبت فلم تھی، تو اس کی وجہ سے مطلب وہ پہلے میری فلم ریلیز ہو گئی، ریلیز تو ہوئی تھی اسی سال کے اندر یہ سارا کچھ اتنی جلدی ہوا کہ جیسے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، ابھی بھی میں دیکھوں اگر اپنی فلموں کو جیسے ہم لگا کے VCR پہ دیکھتے ہیں، DVD دیکھتے ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کام میں نے کیسے کیا یا مجھے کیسے آیا، شوق تو میری بہن کو تھا لیکن میں گئی فلموں کے اندر۔ تو میرا نام محبت سے آپ کو مقبولیت مطلب فلموں میں زیادہ حاصل ہوئی بحیثیت ہیروئن کے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت جب آپ فلم انڈسٹری میں آئیں تو اس وقت تو کافی اداکاریں اپنے عروج پر تھیں، جن میں شبنم بھی تھی، رانی بھی تھی، اور بھی دیگر اداکاریں، تو ان کی طرف سے کیسا رسپانس آپ کو ملا؟ نہیں، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی میں نے کام نہیں کیا، کیونکہ شبنم باجی جو تھیں وہ ان کے ساتھ میں تو کسی کو انکار نہیں کرتی تھی، لیکن وہ کام نہیں کرتی تھیں کہ 2-3 ہی ہیروئنیں ہیں تو ہم ایک فلم میں آ گئے تو وہ صحیح نہیں ہے، کچھ ان کی اپنی سوچ تھی، لیکن جب وہ جانے لگیں، جب وہ واپس جا رہی تھیں بنگلہ دیش، تو اس سے پہلے انہوں نے ایک فلم کی تھی میرے ساتھ لیڈی کمانڈو، جس میں میری ماں بنی تھی، لیکن وہ بڑی اچھی نفیس عورت ہے، میں نے ان کے ساتھ سفر کر کے، کیونکہ وہ منیلا میں بنی تھی فلم، اور اس میں انہوں نے مجھے ایسے ہی فیل کرایا کہ واقعی یہ میری سگی بیٹی ہے، جس طرح سے فلم میں میں ان کی بیٹی بنی ہوئی تھی، تو بڑی اچھی انسان ہے وہ سارے ہم لوگ ایسے ایک فیملی کی طرح ہوتے تھے، کبھی مل گئے تو ایک دوسرے کی اتنی عزت کرنی، سینئر جونیئر کا بڑا لحاظ ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی لڑ رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہی نہیں، کیونکہ لوگ ہی سارے بڑے اچھے تھے، ڈائریکٹرز بڑے اچھے تھے، پروڈیوسرز بڑے اچھے تھے، ماحول ایسا تھا جیسے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم اپنے گھروں کو گھر نہیں سمجھتے تھے، جو اسٹوڈیو تھا صبح ہم نکل جاتے تھے، رات کو واپس آتے تھے، ہمارے گھر والے 4-4 دن ہماری شکل نہیں دیکھتے تھے،
تو وہ جو دور میں نے دیکھا یا جو اس وقت کی اداکاروں نے دیکھا، میرا خیال ہے کہ وہ کسی کو نصیب ہوگا، اللہ کرے ہو، لیکن میں بڑا چیریش کرتی ہوں وہ یادوں کو سوچ کے کہ میں نے کتنی اچھی میری یادیں ہیں، اور میں بڑا ہنستے کھیلتے ہوئے کام کیا، کبھی کوئی چیز کو اپنے اوپر طاری نہیں کیا کہ یہ موڈ بنا رہے ہیں. میں نے اکثر اداکاروں کے بارے میں سنتی تھی کہ وہ سیٹ پہ جا کے اپنے سین کا موڈ بناتے ہیں، لیکن یہ میرے میں نہیں تھا. میں ہنستے کھیلتے کودتے ہنسی والے سین بھی کر جاتی تھی، رونے والے سین بھی کر جاتی تھی. تو یہ مشہور تھا اسٹوڈیو میں کہ اس کو نہ چھیڑو، اس کو نہ کہو موڈ بنانے کے لیے، یہ جو اپنا کرتی ہے یہ جب کیمرے کے سامنے آئے گی تو کر ہی جائے گی، بہتر کر جائے گی. میرا خیال ہے میں نے بہتر کیا ہے. میں اچھا تو نہیں کہوں گی، اچھا تو انسان تلاش میں رہتا ہی ہے اچھے سے اچھے کی. مطلب ابھی تک آپ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا، مجھے اور مزید کرنا ہے؟ نہیں، بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان یہ کہہ دے کہ میں سیکھ گیا ہوں سارا کچھ اور مجھے آ گیا ہے، جبکہ ہم نے تو کچھ سیکھا بھی نہیں ہوا تھا، ہم تو کبھی بھی یہ نہیں مانیں گے کہ ہمیں کچھ آتا ہے، اور وہ یہی ہے. جی کی ہوگا تھوڑا. تو بابا جی، آپ نے اندازاً کتنی فلموں میں کام کیا؟ اس سے مجھ سے زیادہ تو آپ کو پتا ہوگا، لیکن میرے خیال میں 150 یا اس سے زیادہ ہوں گی. اتنی ہی تھی، زیادہ نہیں تھی. لوگ تو 300 فلموں میں کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم تھوڑے سلیکٹڈ بھی ہوتے تھے. تو آپ کو زیادہ پتا ہے نا میرا. مہربانی. تو آپ یہ بتائیں کہ اتنے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا، کس آرٹسٹ کے ساتھ زیادہ مزہ آیا آپ کو کام کرنے میں؟ میل یا فیمیل؟ دونوں بتا دیں. ہاں، میل میں تو ندیم صاحب کے ساتھ بہت ٹائمنگ ہماری ڈائلاگ ڈیلیوری کی، اور ایک دوسرے کو بتا دینا کہ میں ایسے ایکشن کروں گا تو آپ ایسے کیجیے گا. تو اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ بہت تھی. محمد علی صاحب کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ تو زیادہ میں بیٹی ہی بنی ہوں، لیکن وہ بھی بڑے ہی اچھے تھے. وہ ان کے مطلب جتنے بھی اس وقت کے لوگ جن کے ساتھ کام کیا، مجھے کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں، نہ ان کو میرا خیال ہے میرے سے کوئی شکایت ہوگی، کیونکہ کوآپریٹ اس وقت ہر کوئی ایک دوسرے سے بہت کرتا تھا. اور فیمیل میں؟ فیمیل میں نے شبنم باجی کا آپ کو انٹرویو سے پہلے بتا رہی تھی نا کہ ان کے ساتھ ایک فلم کی تھی، تو انہوں نے زبردست میں ان کو وہ بھول نہیں سکتی. 1 مہینہ جو ہم باہر رہے تھے اور باہر ہم نے رہ کے وہ فلم کی تھی لیڈی کمانڈو، تو میں بیٹی بنی تھی ان کی. انہوں نے واقعی ماں بن کے دکھایا کہ میں اصل میں اس کی ماں ہوں. اتنا پیار کرتی تھی وہ، اور اتنے ہم شام کو روز اکٹھے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے اور پھر باتیں ہوتی تھی، ہنستی تھی میری باتوں سے بڑا. تو بڑا پیار والے ٹائم تھے وہ. دوسری بتائیے، آپ نے اتنے کردار ادا کیے، کوئی ایسا کردار ہے جو آپ کو بہت پسند ہو؟ مجھے دیکھیں جیسے سلاخے میں جو رول تھا وہ بہت، میرا خیال ہے اب میں دیکھوں اس وقت میں پتہ نہیں کیسے کر گئی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. ڈائریکٹر بہت اچھے تھے اس کے، حسن عسکری صاحب، لیکن ہوتا یہ ہے کہ رول وہ بڑا مشکل تھا. ماں بننا، پھر اس کی بیٹی اسی وقت میں ہی ہے اور وہ ان پڑھ سی جاہل ہے، اور ایک ماں جو ہے وہ پہلے بیوی تھی، پھر وہ کال گرل بن گئی، اور باپ اس کو تلاش کر رہا ہے. بڑی مشکل سی فلم تھی. وہ ڈائریکٹر نے ہم سے کروا لیا، لیکن وہ بہت مشکل ایک تھا. پر مجھے میں جو پسند کرتی ہوں نا، وہ کامیڈی رولز کو بہت پسند کرتی ہوں، کیونکہ کامیڈی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں تو کامک رول بڑی مشکل سے لوگ کر سکتے ہیں، اور میرا یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ کامیڈی میں اس میں منوا سکوں اپنے آپ کو، اور میں نے بہت ساری کی بھی ہیں. بڑا مجھے خود پہ بھی ہنسی آتی رہتی کبھی پرانی دیکھتی ہوں. جیسے میں سانگ کہوں میں آپ نے تھوڑی سی کامیڈی کی، پھر ایک دوجے کے لیے میں کی، اس کے علاوہ دل نے پھر یاد کیا میں، آپ کا انداز بہت مطلب عمدہ اچھا لگا، بہت ہی آپ نے محنت بھی کی. اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ ایک زمانے میں آپ کو آفر ہوئی تھی انڈیا میں دلیپ کمار کی کسی فلم کے لیے، اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ اس وقت ایسا تھا کہ اس کے بارے میں کیا میں بتاؤں، بس
وہ ہو گیا تھا، ڈیٹس کا بھی سارا کچھ ہو گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر سے ہمیں پتا تھا کہ ہمیں نہ گورنمنٹ کرنے دے گی نہ ادھر کے، میں اتنی بزی تھی ان دنوں موویز میں کہ وہ لوگ بھی نہیں مجھے کرنے دیں گے. یہاں پہ کئی ایسے لوگ تھے ایکٹر جو کہ بنے ہوئے تھے آرٹسٹ ایسوسیشن کے، جو پریزیڈنٹ بنے ہوئے تھے، تو وہ لوگ اس حق میں نہیں تھے کہ ہم لوگ وہاں جا کے کام کریں. ابھی آج کل تو کھلا ہے نا، کوئی بھی جا کے وہاں پہ کام کر لے، لیکن اس وقت ریسٹرکشنز بہت تھیں. حالانکہ میری ڈیٹس فائنل ہو گئی تھی سارا کچھ، لیکن اندر ہی اندر ہمیں پتا تھا کہ ہمیں نہیں کرنے دیں گے. اور وہی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا جی آپ کو تو وہاں پہ روک لیں گے، مطلب ایئرپورٹ پہ ہی، اور واپس بھیج دیں گے. تو ایسا ہی ہوا، مطلب میں جا تو نہ سکی، لیکن وہ ڈیٹس تھوڑی سی شمیم آرا کی میں ایک فلم کر رہی تھی، تو اس میں 15 دن زیادہ انہوں نے مجھے روک لیا منیلا کے اندر، جس کی وجہ سے میں وہاں جا ہی نہ سکی کہ مجھے پتا چلتا کہ وہ روکیں گے یا کیا ہوگا یا کچھ. تو آفر تو ہوئی تھی ان کی طرف سے، پروڈیوسر مطلب آتے 6-7 چکر لگا چکے تھے اسکرپٹ پہ، سارا کچھ بات ہو گئی تھی. تو آپ نے اتنے کردار کیے، کبھی کوئی ایسی خواہش ہے کوئی ایسا کردار کرنے کی جس کی کمی رہ گئی ہو، جو آپ چاہیں کہ میں یہ کروں؟ نہیں گڈو، اس میں تو میں کبھی بیٹھ کے ابھی یہ سوچتی ہوں نا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ سچی بات ہے. جو دنیا میں میرا خیال ہے کسی ایکٹریس کو اتنی ورائٹی رولز کی نہیں ملی ہوگی جتنے رولز میں نے کیے ہیں. کامیڈی، فائٹ، پتہ نہیں کیا، جیسے مس ہانگ کانگ کی سیریز چل گئی تھی وہ فائٹ کی فلموں کی، تو اس طرح کے اتنے رولز میں نے کیے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے اپنے چھوڑ کے بھی انڈسٹری کے موویز دیکھتی ہوں، ہر ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتی ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کسی کو اتنی ورائٹی رولز کی نہیں ملی ہوگی، کوئی خواہش رہ ہی نہیں گئی اللہ کے فضل سے. اسی وجہ سے میں نے فلم انڈسٹری چھوڑ دی کہ اتنی چھوٹی عمر سے اتنے بڑے بڑے رول اللہ نے مجھ سے کروا لیے، جو کہ میں سوچوں تو میں نہیں کر سکتی کہ میں خود سے اگر یہ سوچوں کہ میں خود یہ کر لوں، ابھی جا کے کچھ کر لوں، لیکن وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کہ میں بڑی خوش ہوں کہ میں اتنے رولز کر چکی ہوں کہ جو کسی کے نصیب میں ہی نہیں آ سکتے. اچھا ایک بات بتائیے، ایک دفعہ فائٹر ایسوسیشن والوں نے ایک فلم بنائی تھی جس میں نے آپ نے بلا معاوضہ کام کیا تھا، شاید آپ کو یاد نہ ہو، زباٹا فلم. تو وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ہاں، وہ ہمارے فائٹرز تھے جنہوں نے سب نے مل کے نا وہ فلم بنائی تھی، اور ان کا سپورٹ کیا تھا ہمارے جو سلطان راہی صاحب تھے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، اور اس میں پھر جتنے بھی ایکٹر تھے سب نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا. میں نے وہ بغیر معاوضے کی وہ فلم کی تھی. اچھا، اس میں آپ نے مطلب صرف آپ نے سنا ڈریسز کے پیسے لیے تھے کہ بھی کپڑے بنوا دینا، باقی میں نے انہی کو کہا تھا کہ آپ خود ہی بنا لیں، اور میں ڈریسز اب یہ تو ان کو کرنا ہی تھا نا جو ریکوائرمنٹ تھی، لیکن میں نے اپنا معاوضہ کوئی نہیں لیا. اچھا، اپنی زندگی کوئی ناقابل فراموش واقعہ جو آپ کبھی یاد آتا ہو تو آپ دل ہل جاتی ہوں یا خوش ہو جاتی ہوں، جو بھی ہے؟ نہیں، جیسے اکثر میں اخباروں میں پڑھتی ہوں کہ کسی کی پاؤں میں گھوڑے سے گر گیا، ایکٹروں کے حوالے سے، لیکن میرے ساتھ تو ایک ہوا تھا، یہی شمیم آرا باجی کی میں فلم کر رہی تھی اور ایک ٹوٹا ہوا سا برج تھا جس کے نیچے واٹر فال تھی، اس برج سے میں نیچے مطلب تقریباً گر چکی تھی فائٹ کرتے ہوئے. تو وہ فائٹ انسٹرکٹر نے آ کے میرا ایک پاؤں پکڑ لیا، بس ایک پاؤں میرا اس کے ہاتھ میں تھا، باقی ساری باڈی نیچے میں واٹر فال دیکھ رہی تھی اور موت کو دیکھ رہی تھی کہ ابھی میں گر جاؤں گی یا کچھ، لیکن وہ اللہ نے بچانا تھا. وہ سوچ کے کبھی ہوتا ہے کہ اس وقت نہیں روئی تھی، لیکن بعد میں وہ جب اس چیز کا سوچا کہ تو میں مرنے ہی لگی تھی، تو پھر اس کے بعد مجھے کافی رونا آیا تھا. تو یہ بات بہت اچھی آپ نے بتائی. تو وہ یاد نہیں آپ کو جو ہاتھی لے کے بھاگ گیا تھا؟ ہاں وہ تو تھا، لیکن بہت زیادہ خطرناک تھا کہ اگر خدا نہ کرے. نہیں، وہ اس طرح کے کافی میرے ساتھ واقعہ ہوئے. ایک دفعہ میں رائڈنگ، میں نے مکھڑا فلم میں رائڈنگ کی تھی، تو اس میں ایک کھائی سی تھی، وہ گھوڑے کا پاؤں پھسلا، بس وہ ایسے لگا کہ ابھی گر جائے گا، لیکن وہ پھسل کے پھر سنبھل گیا. تو اس طرح کے واقعات تو اکثر ہوتے رہتے ہیں. یہ ضرور بتائیں نا ہاتھی والا، وہ مجھے بڑا. ہاتھی والے میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ میں بے ہوش ہوں ایک سٹیج کے اوپر، اور ہاتھی، کیونکہ میں ہاتھی کے ساتھ ہی پلتی بڑھتی ہوں،
تو دکھایا یہ تھا کہ وہ ایک طرح کا محافظ بھی ہے میرا اور یہ وہ، تو مجھے اسے ڈر نہیں لگنا چاہیے نا. تو کسی جگہ پہ میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو ہاتھی مجھے اٹھا کے اپنی ٹرنک کے اندر جو سونڈ ہوتی ہے اس کے اندر وہ مجھے لے جاتا ہے. تو وہ جب لے کے گیا تو کیمرے والے جو تھے وہ ہاتھ میں کیمرہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا، وہ ہاتھی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. وہ کیمرے کی آواز ایک آ رہی تھی بڑی زور سے، اس آواز سے ہاتھی ڈر گیا اور وہ بھاگنے لگ گیا. تو اس کے جو ٹرینر تھے نا ہاتھی کے، پھر انہوں نے وہ بات کر کے اس کو روک لیا. اور میں نے تو آنکھیں بند کر لی تھی کہ بس ابھی اس کی سونڈ سے میں گر جاؤں گی اور اس کا پاؤں مجھ پہ آ جائے گا. تو بس اس طرح کے واقعات. لیکن اس وقت انسان اتنا کام کے اندر وہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا ڈیرنگ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہر چیز سے وہ مقابلہ کرنے کو تیار ہوتا ہے. دوسری بات آپ یہ بتائیے کہ آپ نے رقص کی کیا کوئی باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی یا بس شوق میں جو فلموں میں آیا وہی کیا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے، لیکن جو آپ نے مکھڑا سے دھماکہ خیز رقص کا آغاز کیا اور شہزادہ، مس کلوپترا، گوری یا جھانجھرا میں جو آپ نے رقص کیا، میں کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے ان رقص کو دیکھ کے. اور وہ جو آپ نے محنت کی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ یقین کریں کہ مجھے جس ایج سے میں نے شروع کیا تھا کام، میں نے آپ کو بتایا کہ اسکول کے ٹائم سے میں نے شروع کیا تھا، کوئی میری ٹریننگ نہیں تھی رقص کی یا کچھ ہے، لیکن مجھے شوق بڑا تھا. اور ایک یہ بھی اندر تھا کہ اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ضرور سیکھتی. میں فلموں میں اتنی بزی ہو گئی تھی کہ میرے پاس کوئی چیز سیکھنے کا ٹائم نہیں تھا. کر لیتی تھی میں، جیسے مجھے ڈائریکٹرز وغیرہ، وقت ایک پرانی فلم تھی اس میں بھی انہوں نے مجھ سے ڈانس کروا لیا جیسے، لیکن جو ایک یہ تھا نا کہ مجھے آتا نہیں ہے. وہ ایک ٹائم آیا کہ جب مجھے مکھڑا آفر ہوئی تو میں نے اس چیز کو چیلنج سمجھا. میں نے کہا کہ یہ ندیم صاحب کی فلم تھی وہ، اور میں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی فلم ہے اور اس کے لیے اگر مجھے ڈانس نہ آئے تو وہ گانے سارے ڈانس والے تھے، تو پھر میں نے خود سے ہی ٹیپ لگا کے خود سے ہی اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں ہلا کے، اور کسی کا کبھی ذہن میں رکھ لینا، کبھی کسی کے. عالیہ میری بڑی پسندیدہ ڈانسر تھیں، عالیہ میری، مجھے ایکٹریس بھی ایز این اسٹار بھی وہ بڑی پسند تھیں. تو وہ ان کو ذہن میں رکھ کے کوئی ایکشن کر لینا، کوئی کسی کو اس طرح سے ایک مہینہ میں نے اس پہ لگایا. میں شوٹنگ سے واپس آتی تھی اور 2-3 گھنٹے میں اس پہ خود ہی وہ کرتی تھی، اور وہ اس پہ بھی پھر ایسا اللہ نے وہ کیا کہ اس میں بھی عزت ملی. لیکن اس میں کوئی آپ کو ایسے ہیں، آپ کی جیسے فلم ہے مکھڑا، مس کلوپترا اور یہ اپنا شہزادہ، گوری جی جھانجھرا، ان سب رقوص میں کوئی ایسا ڈانس ہے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو اپنا، کہ جیسے واقعی آپ نے اس میں کمال کیا؟ نہیں، میں ایک چیز پہ بہت وہ کرتی تھی، میں محنت بہت ڈانس کے معاملے میں. ویسے میرے لیے سین وین کرنا وہ روٹین کی بات ہو چکی تھی، ایکسپیرینس سے بھی ہم کام کر جاتے تھے. جب کوئی اچھا رول آتا تھا تو اس میں ہم پوری محنت لگا دیتے تھے. جیسے ڈانس میں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے کوریوگرافر سے، یہ نہیں ہے جیسے پپو سمراٹ نے میرے ڈانس کروائے، اس کو پتا تھا کہ مجھے کیسے سکھانا ہے یا کچھ ہے، لیکن میں پپو سمراٹ سے بھی یہ کہتی تھی کہ جو آج کل ایکشن چل رہے ہیں ان سے ہٹ کے ایکشن کرو، کیونکہ وہ لوگ اتنا دیکھ چکے ہیں انجمن کو اور اس وقت جو بھی تھیں جو کام کر رہی تھی. تو میں کہتی تھی کہ پرانے ایکشن کرو. میں نے چینج سا وہ بہت اس پہ ہوم ورک کیا تھا میں نے، اور کہا تھا کہ ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے جو کوئی اور کر رہا ہو. ابھی بھی اگر میں سوچوں کہ مجھے کہیں کچھ پرفارم کرنا پڑے یا کوئی ایسا ہو جیسے میں نے لکس میں کیا تھا، تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں وہ والے ایکشنز کروں جو کہ دوسرے نہ کر رہے ہوں. بات لکس کی آئی تو کہ لکس صابن تو آپ کو بہت راس آیا ہے، اور جتنی خوبصورت ماشاءاللہ آپ لگتی ہیں شاید کوئی بھی نہیں لگتا ہو. تو کیا واقعی لکس سے منہ دھوتی ہیں یا نہیں؟ ہاں نہیں بالکل لکس سے دھوتے ہیں، اور لکس بڑا اچھا اور صابن ہے اور وہ استعمال بھی کرتے ہیں ہم لوگ. تو لکس میں پرفارمنس آپ نے کافی گیپ کے بعد کی، تو کیسا لگا آپ کو؟
میں بڑی ڈری ہوئی تھی کیونکہ میں نے اسٹیج پہ کبھی یہ فرسٹ ٹائم آپ نے کیا؟ ہاں اسٹیج پہ میں نے کبھی نہیں کیا تھا، تو مجھے یہ تھا کہ ایک ون اسٹریچ میں ایک پورا گانا کرنا، اور وہ بھی ایک میڈلے کی طرح تھا، تو ہاں اس میں پھر مجھے یہ تھا کہ میں بھول جاؤں گی، کسی وقت میں بھول سکتی ہوں، اور واقعی یہ ہوا کہ جب میں اسٹیج پہ گئی وہ اتنا لوگوں نے اپریشیٹ کیا، اتنا شور کیا، کھڑے ہو گئے لوگ، تو میں اپنے 2-3 ایکشن بھول بھی گئی اس میں، وہ لوگوں کی اپریسیشن کی وجہ سے، کہ اس وجہ سے، ورنہ میں نہ بھولتی، میں نے نوٹس کیا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جتنا لوگوں نے اس کو پسند کیا اس کی وجہ سے میں چھوٹے چھوٹے ایکشن اپنے بھول بھی گئی تھی۔ آج کل کی اداکاروں میں آپ کو کون پسند ہے؟ آج کل میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جیسے ریشم ہے، ریشم بہت اچھا کام کرتی ہے، کیونکہ کام صرف اسی کو ہی آتا ہے، اور جتنی بھی آرٹسٹ میں نے دیکھی ہیں، ہاں میرا بھی اس نے پلیز کچھ اچھے کیے ہیں، اور ایک آدھ فلم ادھر میں نے دیکھی تھی کھلونا، وہ اس میں اچھی پرفارمنس کی تھی۔ اس میں زیادہ ہاتھ جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر کا ہوتا ہے، ڈائریکٹر آرٹسٹ سے بہت کچھ کروا لیتا ہے۔ اب جیسے ٹی وی پہ ہم کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ بہت اچھے آرٹسٹ ہوتے ہیں، ان کو وہ اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے ریہرسلس کرتے ہیں کہ وہ تو آپ کسی بچے کو بھی اگر اتنا کام وہ ریہرسلس کروا لیں تو وہ بھی اچھا کرنے لگ جائے گا۔ لیکن آج کل کی جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان میں ریشم مجھے ایز این ایکٹریس بہت پسند ہے۔ اور ڈانس کس کے آپ کو پسند ہے؟ ڈانس مجھے نرگس جو اسٹیج پہ کرتی ہیں یا فلموں میں بھی کر چکی ہیں، ان کے ڈانس بہت پسند ہے، لیکن اگر ولگر نہ ہو تو۔ کل کی فلمیں جو بنتی تھی اور آج کی فلمیں بن رہی ہیں، اور کل کے آرٹسٹ جو کام کرتے تھے اور آج کے جو کام کرتے ہیں، اس میں آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ آج تو فلمیں ہی نہیں بن رہی، تو اس میں پھر آرٹسٹوں کا کیا کہنا، بیچاروں کو موقع ہی نہیں مل رہا کہ ان کے حصے میں کوئی فلم آئے۔ جیسے سید نور ایک اچھے ڈائریکٹر ہیں، تو وہ ایک ہی آرٹسٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ اگر دوسرے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کریں تو وہ ان کی بھی اچھی فلمیں، لیکن فلمیں بن ہی نہیں رہی۔ فلمیں جو بن رہی ہیں آپ دیکھیں ان کے کیا نام ہیں، بلو 302 اور یہ اس طرح کے کبھی نام کبھی سوچ میں بھی آتے تھے، یہ آرٹ کے سے ریلیٹڈ یہ نام ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کس طرح کے نام چل رہے ہیں، حسین راتیں تو فلانا، یہ ہمارے ملک میں اس طرح کے نام اور اس طرح کی یہ ہمیں حرکتیں سوٹ نہیں کرتی جو کہ ہم کر لیتے ہیں۔ دیکھیں نا اب کون سا ایک فلم کے بعد میں نے کوئی فلم نہیں دیکھی تھی، ایک سنگیتا کی فلم تھی حسینہ، پتہ نہیں کیا اس کا گندا سا نام تھا، وحشی حسینہ۔ آپ دیکھیں کہ وحشی حسینہ نام کوئی نام ہے، تو مطلب ٹوٹلی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، اب کیا کہنا۔ اب پتہ نہیں کب یہ کوئی حالات اس کے بہتر ہوں گے، یہ تو نہ کوئی کہہ سکتا ہے نہ کوئی۔ خدا کے لیے ایک فلم بہت اچھی آئی تھی جس میں کمال کا، میں کہتی ہوں کہ ہمارے دور میں بھی ایسی فلم نہیں بنی، کیونکہ ٹاپک اس میں ایسا تھا کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو لے کے وہ چلے تھے جو کہ ہونا چاہیے، تو وہ مجھے فلم بہت پسند۔ اچھا، آپ نے گیپ کے بعد ایک دم سے آپ نادان نادیہ کی طرف آئیں، تو وہ کس طرح؟ جی مطلب ڈرامے تو آپ نے کیے نہیں تھے نا، وہ تو ختم کر دیے تھے، ظاہر مصروفیات تھی۔ اس کے بعد جب آپ آئیں تو آپ نے نادان نادیہ کیا، اس کے بعد ایک ڈرامہ کیا میں ہوں نا، تو وہ کس طرح؟ نہیں وہ بس کامیڈی کا، آپ کو میں نے بتایا نا کہ کامک رول کرنے کا شوق ہے، تو بہت لوگ پیچھے پڑے رہتے تھے، تو کیا ان کا نام ہے، انور مقصود صاحب جو تھے، انہوں نے مجھے کنونس کیا کہ اس طرح کا رول میں آپ کے لیے لکھوں گا، تو میں نے کہا چلے یہ بھی ایک میں کر کے دیکھتی ہوں۔ تو جب میں نے وہ کیا تو بس مجھے ایسا لگا کہ ہم لوگ بہت جلدی جلدی کام کرنے کے عادی ہیں، ہمیں زیادہ اگر آپ ریہرسلس کرواؤ گے تو ہم ڈل ہو جائیں گے، اور کامک رول میں اگر آپ ریہرسلس زیادہ کرواتے ہیں کسی منجے ہوئے آرٹسٹ سے تو وہ تو فیوز ہو جاتا ہے ویسے ہی۔ تو میرا کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا، اس لیے میں نے کبھی پلے کیا ہی نہیں۔ مجھے ابھی بھی بڑی آفرز ہوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں کرتا، میں ایک کام خود بائی چوائس میں نے ایک کام چھوڑا ہے کہ میں نے اتنا کر لیا کہ میں اب دنیا دیکھنا چاہتی تھی، اب میں ریسٹ کرنا چاہتی تھی، میں لوگوں سے انٹریکشن میری میں چاہتی تھی، جو کہ میری اتنے سال کام کرنے میں مطلب نہ کوئی سہیلی بنی، نہ کوئی کسی کو وزٹ کر سکے، نہ رشتہ داروں میں بیٹھ سکے،
تو وہ آج میں سب بڑی خوش ہوں کہ میں سب سے ملتی بھی ہوں, جہاں دل چاہتا ہے چلی جاتی ہوں, بیگ اٹھاتی ہوں باہر چلی جاتی ہوں, ٹریول بہت کرتی ہوں, تو وہ میں انجوائے کر رہی ہوں لائف کو. دوسری بات یہ کہ آپ نے فلم سازی کا بھی آغاز کیا تھا کشمیر کی بیٹی, شاید یاد ہوگا, تو وہ کس طرح ہوا اور پہ کیسے مطلب اختتام ہوا اس کا؟ وہ ایک ڈائریکٹر تھے جنہوں نے مجھے ایک سبجیکٹ سنایا, اور وہ سبجیکٹ بہت اچھا تھا, کشمیر کی بیٹی اس کا نام تھا. تو انہوں نے مجھے کنونس کر لیا کہ میں وہ فلم بناؤں. لیکن جب میں نے وہ فلم بنائی اور ایک سیٹ کیا اس کا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑی مشکل فلم ہے, کیونکہ اس میں تو آپ کو انڈیا بھی دکھانا ہے, اس میں تو آپ کو انڈیا کی ہر چیز, ان کی گاڑیاں, ان کے سارا کچھ. تو وہ جب مجھے اندازہ ہوا تو ایک ہی سیٹ کے بعد میں نے وہ فلم بند کر دی. ایک گانا مجھے یاد ہے کہ شاید نور جہاں کی آواز میں اس کی اوپننگ ہوئی تھی اس گانے کی. ٹھیک. اچھا بابا جی, آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آج کل آپ دیکھ رہے ہو یہ جیسے میں گھر بنوا رہی ہوں اپنا, یہ ریشم کی بڑی بہن ہے, یہ گھر میرا رینوویٹ کر رہی ہیں, اور بس میں اسی میں ہی لگی رہتی ہوں. میرا شوق ہے اچھے گھر میں, بس وہ اچھے گھر سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس میں پیسہ لگا کے اور رہیں یا کچھ ہے, ایک سمپلسٹی میں بھی ایک وہ. اب میرا دل تھا کہ میں وائٹ گھر ہو سارا اور اس میں ایک کلر کہیں ڈالا, اس طرح سے میں یہ بنوا رہی ہوں, اور یہ میری ہیلپ کر رہی ہے اس میں, شمیم ان کا نام ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو دعوت دوں گی جب وہ بن جائے گا. انشاءاللہ ضرور آؤں گا میں. اچھا آپ یہ بتائیں آپ کی پسندیدہ گلوکارہ کون سی ہے؟ میڈم نور جہاں, ان سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہو سکتا. پسندیدہ فلم آپ کی کون سی ہے؟ میری اپنی فلم جی, میری اپنی فلم میں مجھے کامیڈی کی کئی فلمیں, مجھے ایک مہربانی بڑی پسند ہے, پرویز ملک صاحب کی فلم تھی, وہ مجھے بڑی پسند ہے. اور کئی فلمیں ایسی ہیں جو یاد کریں گے تو کافی ساری آ جائیں گی. کھانے میں آپ کو کیا کیا پسند ہے؟ کھانے میں مجھے مطلب میں یہ نہیں کہ کچھ بھی کھا سکوں, میں کھانا ٹیسٹی ہونا چاہیے, چاہے وہ دال ہو, چاہے وہ چکن ہو, چاہے کچھ ہو, لیکن اس میں ٹیسٹ ہونا چاہیے. ٹیسٹ کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتی میں. ہاں, چاہے وہ آلو ہی کیوں نہ ہو ویسے ہی بنے, لیکن ان میں ٹیسٹ ہو. موسم میں کون سا موسم؟ موسم مجھے سردی پسند ہے. خوشبو میں؟ خوشبو میں گلاب کی خوشبو اچھی. اور اچھا آپ ہے نا اکثر ہمارے پیر جو مرشد ہیں جو بھی بزرگ ہیں سب پہ بڑی عقیدت رکھتی ہیں, اور ایک زمانے میں آپ حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار پہ گئی تھیں, اور اس کے بعد آپ کی فلم مس کولمبو نے تباہی مچائی. شاید آپ کو یاد ہوگا اجمیر گئی تھیں آپ. نہیں, وہ میں اس کے بڑی بات گئی تھی فلم کے بعد. مطلب آپ گئی تھی مطلب اجمیر نا؟ میں 2-3 دفعہ جا چکی ہوں, اور ابھی میں ریسنٹلی گئی ہوئی تھی. کیا بزرگوں سے کوئی خاص عقیدت ہے؟ نہیں, بس اللہ کے پیارے لوگ ہیں, ان کے دربار میں حاضری دینا, ان کو سلام کرنا. ہم لوگ تو آپس میں پتہ نہیں کیا, کئی لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں جی مزار پہ جا رہی ہیں تو انہیں کو خدا سمجھ رہی ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. بس آپ دیکھیں, جب ہمارے ماں باپ جو ہیں, جیسے میرے ابا کی وفات ہو چکی ہے, ہم ان کے بھی تو جاتے ہیں, ان کو سورۃ یاسین پڑھتے ہیں, وہاں پاک کلام پڑھتے ہیں. اسی طرح سے وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں, ہمارے گھر والوں سے تو بہت بڑی ہستی ہیں, تو ان کو جا کے ضرور سلام کرنا چاہیے, وہاں جا کے کچھ پڑھنا چاہیے. تو اس عقیدت سے میں ہمیشہ, جیسے کراچی عبداللہ شاہ غازی ہیں, ان کے بھی میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب بھی میں کراچی آئی ان کی ایک حاضری ضرور دوں گی. تو آج کل کیا فلموں کے آفرز ہوتی ہیں یا آپ خود ہی مطلب منع کر رہی ہیں؟ آتی تو ہوں گی آپ کو آفر؟ نہیں, ایک ٹائم تک آتی رہی, لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ میں نہیں کرنا چاہتی, میں نے اپنی چوائس سے کام چھوڑا تھا, تو پھر اب نہیں. ظاہر ہے, اور اب آپ دیکھیں کہ فلمیں کیا تعداد کیا ہے فلموں کی. دوسری بھائی آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ بس کوئی بھی راز نہیں ہوتا, بتائیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کچھ بھی کر لے اپنے ساتھ, وہ ایج سے پیچھے تو نہیں آئے گا, اس کی ایج آگے ہی جائے گی.
تو یہ ہے کہ بس دل کا اچھا ہونا چاہیے، کسی کا برا نہ چاہیں، پازیٹیو سوچ رکھیں. اگر کوئی چیز آپ کو زندگی میں نہیں بھی ملی، کوئی پیار نہیں بھی ملا، کوئی کسی قسم کی کمی رہ گئی زندگی میں، تو یہ سوچیں کہ آپ دنیا میں آئے ہیں اور دنیا سے آپ نے چلے جانا ہے. تو کوئی بات نہیں، ایسی کیا بات ہے. اپنی زندگی میں خود خوشیاں پیدا کریں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں خود اکٹھی کریں. کسی کی طرف چلے جائیں، کسی سے مل لیں، کسی کو بلا لیں، اسی طرح سے. یہ ویسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر وقت کوئی شادی بیاہ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی تقریبیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس طرح تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو دوستوں کو اکٹھی کر کے خود ہی جمع کرنی پڑتی ہیں. ایک بات نا، آپ کو کتنے مطلب ایوارڈ ملے؟ لو یہ تو مجھے یاد نہیں، مطلب ایوارڈز کا گنتی تو نہیں کرتا نا بندہ، وہ سامنے پڑے ہوئے آپ نے گننے ہیں تو گن لیں. اچھا جی، چین میں بھی آپ کا مجسمہ بنا تھا، کوئی آپ نے دیکھا جا کے وہ کیا؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، لیکن لوگ جو دیکھ کر آئے تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا. جو فلم چلی تھی نا وہ میرا نام ہے وفات، اس کی بنیاد پر انہوں نے بنایا تھا یادگار آپ کی. چین سے جو ڈیلیگیشنز بھی آتے تھے وہ بھی ضرور مجھے ملنے کے لیے آتے تھے یہاں، اور جب میں بزی بھی تھی اور اس طرح سے ٹائم لے کے وہ ضرور آتے تھے، اور بڑی خوشی ہوتی تھی کہ کسی باہر کے ملک سے ہمیں لوگ اکنالج کر رہے ہیں. یہ بڑی بات ہوتی ہے. یہ آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں کہ اگر میں گنتی کروں تو گنتی ختم ہو جائے، اور اتنی آپ کو محبت کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، اور میری تحریر سے وہ سمجھ گئے ہوں گے وہ لوگ کہ جو مطلب آپ کی اپنی آواز آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو آپ اپنے پرستاروں کے لیے کیا پیغام دیں گی؟ سب سے بڑے پرستار تو گڈو آپ ہی ہیں میرے. مجھے آپ سے زیادہ تو بڑا پرستار اپنا نظر ہی نہیں آ رہا، اور ہوں گے بھی تو بس میں یہ کہتی ہوں کہ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. جو اور بڑی بات ہے، اسی لیے تو آپ یقین کریں کہ ٹائم کے وقت آ کے نا، میں نے کہا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک نقش رہ جائے، وہی یہ نہ ہو کہ بندہ کام کرتا چلا جائے. عورت جو ہے نا وہ ایک ٹائم تک ہی کام کرے تو بہتر لگتی ہے، اس کے بعد وہ ماں بن جائے یا بہن بن جائے، پھر رولز میں آنا شروع کرے. لیکن ایک ٹائم اللہ نے جو ایک دکھایا ہوتا ہے اسی کو آپ مینٹین کریں. ہاں بس اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہ کرے کہ کوئی مجبوری ہو جس کی وجہ سے ہمیں کام ہی یہ آتا ہے تو ہمیں کرنا پڑ جائے. لیکن بس پرستاروں کو تو یہی کہوں گی کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ جو آپ نے ہمیں اتنے سال برداشت کیا، اور اگر کبھی کبھی نظر آ جائیں تو پھر برداشت کر لیا کریں. بھائی آپ نے ہماری کلیکشن دیکھی شروع سے اب تک اور آج بھی دیکھی، تو آپ کو کیسا لگا؟ میں تو اتنی زیادہ حیران ہوں کہ یہ اتنی زیادہ کلیکشن، جو میرے بھی کئی چیزیں میرے علم میں بھی نہیں ہیں، وہ آپ لوگوں نے کیسے، آپ نے گڈو آپ نے کیسے وہ اس کو ڈھونڈ نکالا، اور آپ سالوں سال سے مجھے بھجوا بھی رہے ہیں میری کلیکشن. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے جس طرح کہ آپ ہیں، اور آپ اتنی محبت سے یہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، اور میں حیران بہت ہوں کہ آپ کلیکٹ کیسے کرتے ہیں چیزیں، کیونکہ بڑا مشکل ہے. بہت بہت شکریہ بابا جی، آپ نے مجھے اتنی عزت دی، اور میرے برسوں کا خواب آج پورا ہوا کہ میں اپنی مطلب جن کو میں چاہتا ہوں ان کے سامنے ہوں، اور انہوں نے مجھے اتنی عزت دی. میں اپنی ہمیشہ ہر دعا میں آپ کو یاد رکھوں گا. بہت مہربانی، جتنا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو عزت دی؟ عزت تو آپ مجھے دیتے ہیں، جو اتنے سالوں سے آپ مجھے میری تصویریں بھجواتے ہیں جو میرے علم میں بھی نہیں ہوتی، اور ان کو دیکھ کے میں اتنا خوش ہوتی ہوں کہ اچھا یہ بھی تھی، یہ بھی. تو آپ کی محبت ہے، میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں گی. آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا جی، خدا حافظ.